ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور عبرت ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں ان چوپایوں کے پیٹ سے پلاتے ہیں. من بین فرث و دم، ان کے گوبر اور خون کے بیچ سے. لبنا خالصا، خالص دودھ. سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے آسانی سے اترنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت کا ذکر ہے کہ کس طرح اس نے ہمیں ایسا خالص دودھ عطا فرمایا کہ جہاں پر گوبر بھی قریب ہے اور خون کی رگیں بھی قریب ہیں، لیکن اس دودھ میں نہ خون کا اثر ہے اور نہ ہی گوبر کا کوئی اثر ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں کے پھل سے اور انگوروں کے پھل سے. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم ان سے نبیذ بناتے ہو، یعنی کھجور اور انگور کو پانی میں ڈال دیا جائے اور 1 یا 2 دن گزریں تو یہ میٹھا شربت ہو جاتا ہے. جب تک اس میں جھاگ پیدا نہ ہو یہ پینا جائز ہے، اور جب اس میں نشہ ہو جائے تو یہ حرام ہے. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. ان کھجور اور انگور کے پھلوں میں اللہ نے بڑی توانائی رکھی. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے. لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب شہد کی مکھی کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین کی شان ہے، قدرت ہے کہ اس نے ہر جانور کو اس کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ ہر جاندار کو سکھا دیں. کبھی آپ نے یہ نہ دیکھا ہو کہ کوئی پرندہ دوسرے پرندے کو اڑنا سکھاتا ہو. اسی طرح شہد کی مکھیاں وہ پیدائشی طور پر اللہ کی عطا سے شہد بنانا بھی جانتی ہیں اور چھتا بنانا بھی جانتی ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اے شہد کی مکھی پہاڑوں میں تو چھتے بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں چھتے بنا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور چھتوں میں تو چھتے بنا. شہد کا جو چھتا ہے وہ انتہائی خوبصورت اور اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. یہاں تک کہ بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے، اگر اس چھتے کو کوئی ہاتھ سے پینسل سے ڈیزائن کرنا چاہے تو بظاہر تو ظاہری شکل تو بن جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کو جس خوبصورتی سے چھتا بنانا سکھایا، اتنی خوبصورت ڈیزائن کوئی اپنے ہاتھ سے بھی نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ شہد کا جو چھتا ہے اس میں جو خانہ ہوتا ہے، ہر خانے کی 6 دیواریں ہوتی ہیں. ہر دیوار دوسری دیوار سے بالکل برابر ہوتی ہے، اور اس کا جو اینگل ہوتا ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اتنی مہارت سے اور اتنی برابری کے ساتھ 6 دیواروں والا خانہ کوئی انجینئر بھی وہ کاغذ پر ڈیزائن نہیں کر سکتا. ثم کلی من کل الثمرات، پھر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا کہ تو ان پھلوں سے رس چوس. اس کا لفظی ترجمہ تو ہے کلی، تو کھا. من کل الثمرات، پھلوں سے کھا. لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی وہ پھل کے رس بھی چوستی ہے اور پھولوں کے رس بھی چوستی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کے رس تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں.
اور ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان رسوں سے جو چیز بنتی ہے وہ شہد، وہ سبحان اللہ وہ ہے کہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ فسلکی سبل ربک ذللا، تو اپنے رب کی راہوں پر آسانی سے چل، وہ راہیں تیرے لیے بہت آسان ہیں۔ شہد کی مکھی کو شہد کے چھتے سے نکلنا اور مختلف پھلوں کی تلاش میں اور پھولوں کی تلاش میں جانا اور پھر واپس اپنے چھتے میں آنا کچھ مشکل نہیں ہے، اسے اپنا چھتا ڈھونڈنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اس میں پیدا کیا کہ وہ ڈائریکٹ اپنے ہی چھتے پر پہنچتی ہے۔ آج کل کے سائنسدان وہ یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے اندر اور چھتے کے درمیان ایک مقناطیسی رابطہ ہے، جس طرح موبائل کا ایک ٹاور ہوتا ہے، اس میں ٹاور میں اور موبائل کے درمیان جو ریز ہیں ان ریز کے درمیان ایک خاص رابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شہد کا جو چھتا ہے وہ ایک ٹاور کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو مکھی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ریز نکالتی ہوئی وہ نکلتی ہے اور ان ریز کے ذریعے وہ دوبارہ واپس پہنچ جاتی ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ 1400 سال کے بعد وہ ان ریز کی باتوں پر پہنچے ہیں، لیکن رب نے ہزاروں سال پہلے شہد کی مکھی کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر یہ مقناطیسی قوتیں پیدا کی اور ایسا نظام بنایا کہ شہد کی مکھی اپنا راستہ نہیں بھولتی اور اسے ڈھونڈنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، شہد مختلف رنگ کا ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں شفا ہے، قرآن نے بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کو بیان کیا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، شہد پلایا گیا اور اس کے پیٹ کی تکلیف بڑھ گئی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تم اسے شہد پلاؤ۔ پھر انہوں نے شہد پلایا، عرض کیا رسول اللہ تکلیف بڑھ گئی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد پلاؤ۔ تو انہوں نے شہد پلایا، پھر وہ تندرست ہو گئے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی اللہ کا کلام تو سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ مریض ہے، بیمار ہے اور اس کو شفا کے لیے خاص مقدار چاہیے، ابھی مزید پلاؤ۔ جب وہ مقدار اسے ملی تو اسے شفا مل گئی۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ شریعت سے بھی دور ہو گئے اور اپنی دنیاوی جو مفاد کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں، اس سے بھی دور ہو گئے۔ شہد کا استعمال، زیتون کا استعمال، کھجوروں کا استعمال، اسی طرح لوکی یعنی کدو شریف کا استعمال، اور وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی اور ان چیزوں کو حضور نے شرف دیا، یہ چیزیں اگر ہم استعمال کرتے تو ہمیں جسمانی شفا بھی ملتی اور روحانی شفا بھی ملتی، لیکن افسوس یہ چیزیں اول تو اصلی حالت میں ملتی نہیں، لیکن اگر ملتی ہیں تو ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ مثلا زیتون ہی کو لے لیجئے، زیتون کا جو استعمال کرے گا اس پر بڑھاپے کے آثار جلدی نہیں آئیں گے۔ عرب کے لوگ زیتون بہت استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے عربوں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی عمر 80-85 سال ہے، لیکن ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار محسوس نہیں ہوتے، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کا استعمال نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ بابرکت چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو دھیان کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ بعض تو یہ ہے کہ جلدی موت آ جاتی ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو سب سے ناقص عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، جو سب سے نقص والی عمر ہے
یعنی بڑھاپے کی انتہا تک وہ پہنچ جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، مثلا 100 سال 125 سال. اس عمر میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ اے بندے، تو بے بس ہے، تو بے کس ہے، تیرا بس نہیں چلتا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور پھر پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک تیرے اندر رد و بدل کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے.